السلام علیکم، میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ رمضان کی آمد ہے اور چاند دیکھنے دکھانے کا سلسلہ بھی شروع ہونے کو ہے۔ چاند کس کو کہاں پہلے دکھائی دے گا؟ اور دوسری خبر ہے، آج ملتان میں الیکشن ہے، پولنگ ہو چکی ہے اور ہوں گی الیکشن کی کچھ باتیں۔ پاکستان میں نئے امریکی سفیر رچرڈ آلسن کو کن چیلنجز کا سامنا ہوگا؟ ان موضوعات پر بات کریں گے ہم مجیب الرحمان شامی صاحب سے۔ شامی صاحب، آپ کے خیال میں چاند آج کہاں یا کل کہاں پہلے نظر آئے گا؟ بھئی 28 شعبان ہے آج، جی، تو آج تو چاند آپ ہی کو نظر آ سکتا ہے۔ علماء کرام تو کل دیکھیں گے لیکن کل بھی پہلے کس کو نظر آئے گا چاند۔ اور کہاں نظر آئے گا؟ پہلے تو خیبر پی کے میں ہی نظر آئے گا، اچھا، آپ کا کیونکہ خیال؟ چاند ہمیشہ وہی نظر آتا ہے پہلے۔ جی بالکل۔ وہاں بعض ایسے علماء کرام موجود ہیں جو چاند سے آنکھیں چار کر سکتے ہیں، جی بالکل۔ اور چاند ان کی گرفت میں آ جاتا ہے، یا اس پہ وہ اقبال نے تو کہا نا، ستاروں پہ کمان ڈالتے ہیں، وہ چاند پہ کمان ڈالتے ہیں۔ بلکہ ایک بڑا مشہور دارالعلوم ہے، اس کے جو نگران ہیں ان کی تو یہ برسوں سے خصوصیت۔ تو قاضی حسین احمد صاحب بتانے لگے کہ جب ایم اے کی حکومت تھی وہاں، تو ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا حضرت ذرا دیکھیں اجتماعی طور پر کوئی چاند دیکھنے کا سلسلہ کر لیا جائے، کیونکہ زیادہ جھگڑا پڑتا ہے رمضان کے چاند پر یا پھر عید کے چاند پر، اور رمضان کا چاند اگر مشترکہ ہو بھی جائے تو عید کا چاند تو مشترکہ نہیں ہو سکتا۔ تو قاضی صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ ارشاد کیا کہ حضور باپ دادا کے وقت سے جو روایت چلی آ رہی ہے، میں اسے کیسے ختم کر سکتا ہوں؟ یعنی اپنا چاند الگ رکھنے کی۔ ہاں، یہ چاند الگ رکھ رہی۔ تو ویسے تو تم میرے گھر کے چاند، کیا تم اپنے گھر کے چاند ہو، میں اپنے گھر کا چاند۔ تو اب مفتی منیب الرحمان صاحب کل بیٹھیں گے، اور کیونکہ رمضان میں ہم رخصت کریں گے، جی بالکل۔ اس لیے آج ہی دو ہاتھ کر لیے جائیں، ان سے میرا خیال بہتر ہے۔ لیکن مفتی منیب صاحب کو چاند عام طور پہ ذرا دیر سے نظر آتا ہے۔ نہیں، مفتی صاحب ہیں مفتی، جی اور مفتی بھی سکہ بند ہے۔ آپ کو معلوم نہیں، وہ گفتگو بھی بہت ٹھہرے ہوئے لہجے میں کرتے ہیں، گویا اگر وہ ایل ایل بی کر لیتے تو وہ بہت پائے کے وکیل ہوتے، کیونکہ یہ جو ہمارے وکیل حضرات ہیں نا، یہ فقہ وکٹوریا کے مولوی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے جو مولوی ہیں یہ فقہ حنفیہ کے یا فقہ جعفریہ کے وکیل ہیں۔ بہت دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی انٹرپریٹیشن قانون کی کرتے ہیں اور یہ بھی کرتے ہیں۔ اچھا شامی صاحب، یہ آخر صرف رمضان پہ ہی کیوں مسئلہ آتا ہے؟ نہیں، رمضان پہ تو کم آئے گا، کل اتفاق ہو سکتا ہے امکانی طور پہ۔ امکانی طور پر، لیکن عید کا اصل مسئلہ ہوگا جب، اور پھر اگر 29 کی عید ہو تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو اس لیے کوئی 29 کرے گا، کوئی 30 کرے گا۔ دیکھیے، یہ جو خیبر پی کے کی اسمبلی ہے، اس نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہماری جو چاند دیکھنے کی بات ہے وہ منسلک کر جائے، سعودی عرب کے ساتھ کر دی جائے۔ مستقل طور پہ۔ ہاں، وہاں چاند نظر آئے، یہاں بھی چاند کر لیں، کیونکہ امریکہ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، چاند سعودی عرب کے ساتھ منسلک۔ لیکن بہت سے علماء اس کو نہیں مانتے، حالانکہ فقہ حنفیہ میں مطلب واحد ہے، یعنی عالم اسلام کا افق جو ہے یا آسمان جو ہے وہ ایک ہے۔ مراکش سے لے کے، چین سے لے کے تاب خاک کے کاشغر۔ اصل دیکھیے، آپ دیکھیے، جب سلطنت عثمانیہ موجود تھی، اور جب سلطنت عباسیہ موجود تھی، اور جب خلافت امویہ موجود تھی، تو کتنے ملک ایسے تھے جو ایک ہی مرکز کے نیچے تھے، اور آج جو مڈل ایسٹ میں چھوٹے چھوٹے ملک بنے ہوئے ہیں یہ سب سلطنت عثمانیہ کے نیچے تھے۔ تو اس وقت چاند ایک جگہ ہوتا تھا، دوسری جگہ عید منائی جاتی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ عالم اسلام میں چلیے جہاں ایک حکومت قائم ہوتی ہے، اور حکومت تو اب ہم نے تقسیم کر لی نا، پہلے تو ایک ہی حکومت تھی، تو ایک جگہ چاند دیکھ کر دوسری جگہ عید منائی جائے گی۔ اچھا شام صاحب، میں نے ایک سنی بات ریسنٹلی کہ یہ جو چاند کا فساد ہے، یعنی 2 دن نظر فساد آنا، نہ کہیں، چلو اختلاف کہہ لیں، ہاں، اختلاف کہیں۔ اختلاف کہہ لیں کہ یہ اختلاف بھی بنیادی طور پر جماعت اسلامی کا پیدا کرتا ہے اور پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھا، ایوب خان کے دور میں کہیں انہوں نے پیدا کیا۔ نہیں، جماعت اسلامی کو کوئی تعلق نہیں ہے اس سے۔ اصل میں آپ کو جماعت اسلامی کے بارے میں پتہ نہیں کیوں اتنی غلط فہمی یا خوش فہمی پیدا ہوتی ہے۔ تاریخ بھی کچھ اسی طرح کی بات تاریخ کرتی ایسی ہے نا۔ کوئی چیز نہیں ہے۔ ایوب خان کے وقت میں ہوا یہ کہ عید آ رہی تھی، عید الفطر جمعے کو ایک بار، اب اگر رمضان ہو جاتا تو عید الفطر جمعے کو ہوتی،
کسی نے ان کے کان میں یہ پھونک دیا کہ 2 خطبے جو ہیں وہ صدر مملکت پہ بھاری ہوتے ہیں. یعنی اگر جمعے کا خطبہ بھی اسی دن ہوگا اور عید کا خطبہ بھی اسی دن ہوگا تو دونوں خطبے آپ کے اقتدار کو لے بیٹھیں گے. تو اب یہ سن کر پوری مشینری حرکت میں آ گئی اور انہوں نے کوشش کی کہ چاند جو ہے نظر نہ آنے پائے. اچھا. اور تاکہ عید جو ہے وہ جمعے کی نہ ہو سکے. ٹھیک ہے. اچھا اب علماء کرام جو تھے وہ بھی بضد ہو گئے کہ چاند آج ہی نکالنا ہے. تو پھر جناب مفتی محمد شفیع صاحب کو، مولانا احتشام الحق صاحب کو، پھر مولانا سید ابوالعلا مودودی صاحب کو، سید ابو البرکات کو، اور میرا خیال ہے کہ اس وقت شاید ابو داؤد غزنوی زندہ تھے، وہ بھی شامل تھے، 1-2 اور علماء کرام، ان کو گرفتار کر لیا گیا. اور گرفتار ایسے کیا گیا کہ ان کے نام کے ساتھ مولانا نہیں لگایا گیا. جو پریس نوٹ جاری ہوئے نا اس میں لکھا گیا مسٹر ابوالعلا مودودی، مسٹر احتشام الحق تھانوی، مسٹر مفتی محمد شفیع. وہ پکڑ لیا گیا تو عید پر ہنگامہ ہو گیا. لوگوں نے عید جو تھی جمعے کو منا لی اور سرکار نے اپنے طریقے سے منا لی. اچھا یعنی یہ اختلاف پولیٹیکلی تھا. یہ خوف تھا ان کا. پولیٹیکل اختلاف کیا تھا؟ آج بھی تو کسی کو خوف ہی ہوگا نا. مولانا احتشام الحق تھانوی جو ہیں جب واپس آئے، راہور بڑے عالم دین تھے، سکہ بند کراچی میں، تو وہ تقریر فرماتے تھے، کہتے تھے کہ جب میں چاند پر گیا ہوا تھا، اپنی نظر بندی کا جب واقعہ بیان کرتے تھے کہتے جب میں چاند پر گیا ہوا تھا. دیکھیے اب یہ معاملہ اس طرح کے سیاسی نہیں رہا، اب یہ مذہبی ہو چکا ہے، مختلف مسالک کے درمیان اور مختلف مفتیوں کے درمیان. وہ اپنی اپنی انا کا مسئلہ ہوتا ہے. اس وجہ سے ایک کہتا ہے کہ شہادت قبول ہے، دوسرا کہتا ہے شہادت قبول نہیں ہے. اچھا پشاور والوں کا بھی یہ خیال ہے نا کہ وہ جو مسجد قاسم باغ میں بیٹھتے ہیں سب لوگ، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو چاند دیکھتے ہیں مفتی منیب صاحب، یہ ان شہادتوں کو درست تناظر میں نہیں دیکھتے جس تناظر میں ہم دیکھتے ہیں. اگر ہماری گزارشات یہ ان پر غور کر لیا کریں تو یہ اختلاف ختم ہو جائے. اصل میں فقہی مسائل تو اب میرے اور آپ کے طے ہونے کے نہیں ہیں، اور ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے ہم ان کے عالم نہیں ہیں. لیکن ایک بات بڑی بنیادی ہے، جب آسمان صاف ہو، مطلع صاف ہو اور بادل نہ ہو تو پھر فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ جم غفیر دیکھے گا تو مانا جائے گا. یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی پورے شہر سے چاند دیکھ لے اور مطلع صاحبوں کا مجھے وہ نظر آ گیا. چاند ایک شخص کا محتاج نہیں رہتا، پھر وہاں سینکڑوں افراد ایسے ہونے چاہیے جنہوں نے چاند دیکھا ہو. تو جو شہادتیں ہیں اگر ان پر جرا کی جائے اور ان کو اچھی طرح جانچ پرکھ لیا جائے تو یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی موقع پر ہو جاتا ہے. اچھا شام صاحب، اگر حکومت کو اس کھیل میں سے نکال دیا جائے، اگر لوگوں پہ خود فیصلہ کرنے کی، ان کی صلاحیت پہ اعتماد کیا جائے کہ وہ خود فیصلہ کرنے چاند نظر آ گئے، تو کیا یہ بہتر طریقہ نہیں؟ جو اختلاف کا تاثر ہے وہ ختم ہو جائے گا. کل آپ کہیں گے کہ لوگوں کو کہیں کہ پولیس بھی اپنی اپنی بنا لی. پھر میں تو کہتا ہوں کہ حکومت کا تو دیکھیں بنیادی کام ہے یہ. جب حکومت نے ایک نظم قائم کیا ہے تو جو حکومت کی طرف سے اعلان ہو اسی کو تسلیم کرنا چاہیے. اور رویت حلال کمیٹی جو مفتی منیب صاحب جس کے صدر ہیں، اس میں تمام مکاتب فکر کے علماء شامل ہیں، جید علماء. اب وہ جو کمیٹی ہے اس کا یہ حق ہے کہ اعلان کرے، اور کوئی دوسرا اعلان میڈیا کو نشر نہیں کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے ہم صرف سرکاری اعلان نشر کریں گے. آدھا فساد تو یہیں سے ختم ہو جائے گا. شمس صاحب ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے، بریک کے بعد ہم یہیں سے بات آگے بڑھائیں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. حلقہ 151NA سابق وزیر اعظم کے حلقے میں پولنگ ہو چکی ہے، رزلٹس آ رہے ہیں. شمس صاحب الیکشن جو ہوا ہے، اب یہ تو بڑا انٹرسٹنگ الیکشن ہے، خیر اس کے بارے میں تو باتیں ہوتی رہیں گی. شمس صاحب اب آئندہ بھی ہم الیکشن فیز میں جانے والے ہیں اور آپ نے بھی بہت سے الیکشن دیکھ رکھے. اب بتائیے کہ جو آئندہ آنے والا الیکشن ہے کیا یہ پچھلے الیکشن سے مختلف ہوگا؟ تو چاند سے نیچے اتر آیا جی. چاند، ہم وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم کے چاند کی بات پہ چلے گئے. اچھا چلیے، وہ ان کا چاند تو ماشاءاللہ خوب کھلکھلا رہا ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ اپنے ناظرین جو ہیں ان کو رمضان مبارک تو کہہ دینا.
جی ہم کیونکہ رمضان بلکہ عید کے بعد آپ کی کیونکہ خدمت میں دوبارہ رمضان کے پیش دنوں میں تو آپ مقید ہو جائیں گے اور سٹیج پہ نظر نہیں آئیں گے. تو بہرحال ابھی رمضان جو ہے ان کو مبارک ہو اور عید بھی مبارک ہو. عید بھی ایڈوانس میں اب انشاءاللہ عید کے بعد اب ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو انتخابات ہیں نا, یہ جو آج انتخابات ہوئے ہیں یہ بڑے مختلف انتخابات ہوئے, کیونکہ الیکشن کمیشن نے جو انتظامات کیے تھے اور جو اعلانات کیے تھے وہ بڑے دلچسپ تھے. پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا. اب ان پر کہاں کس حد تک عمل ہوا, کہاں خلاف ورزی ہوئی, یہ تو رپورٹیں جمع ہوگی تو آ جائیں گی. اس پہ تو ہم کیونکہ وہاں موجود نہیں تو کچھ کہہ نہیں سکتے. ایک تھورو سٹڈی کا تقاضا کرتے ہیں. اور خرچے پہ پابندی تھی کہ 15 لاکھ کا خرچ ہوگا. اب 15 لاکھ خرچ بہت کم معلوم ہوتا ہے, لیکن کسی سیاسی جماعت کیا ہے, صرف ایک سیاسی جماعت تو لڑ رہی تھی پیپلز پارٹی, باقی بڑی جماعتیں تو لڑ ہی نہیں رہی, درون پردہ وہ تو نقاب پوش تھی. تو بات یہ ہے کہ وہ موجود نہیں تھی نا, اس لیے کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ جناب خرچہ تھوڑا ہے زیادہ کرو, آئندہ کے لیے ہو سکتا ہے. یعنی گویا وہ آبجیکشنز جو پاسبل تھے وہ نہیں ہیں, وہ نہیں ہوئے. اب دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے نئے چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ اس سے بال بال بچ گئے انتخابات سے, کیونکہ وہ حلف جو اٹھائیں گے وہ 20 تاریخ کو اٹھائیں گے. اس میں ان کے ارادے کا دخل ہے یا حکومت کے ارادے کا دخل؟ میرا خیال کوئی اتفاق ہی ایسا ہوا ہے شاید, کیونکہ اگر وہ 18 کو حلف اٹھا لیتے تو 19 جولائی کا انتخاب ان کے پیٹے پڑ جاتا ہے اور لوگ جناب کہتے ہیں اس میں یہ ہو گیا, اس میں یہ ہو گیا, اس میں یہ ہو گیا, اور وہ بیچارے جواب دیتے تھے تھک جاتے. اب وہ نئی طریقے سے ان کی سلیٹ جو ہے لکھی جائے گی جی, اور وہ 20 جولائی سے کام شروع کریں گے. دیکھیں الیکشن تو پاکستان میں جب سے انگریز آیا الیکشن بھی آ گئے. دیکھیں وہ یہ جو ہمارا جنگ آزادی تھی اس کے چند سال کے بعد یہ کہ لمیٹڈ فرنچائز تھا, ایک میونسپل بورڈ, یہ ڈسٹرکٹ بورڈ, ان کی تشکیل شروع ہوئی اور اسی ووٹ نے تو پاکستان کا بیج ڈالا ہے. جب ہوا کہ وہ ڈسٹرکٹ بورڈ کے انتخابات ہوئے اور میونسپل بورڈ کے انتخابات ہوئے تو بڑے بڑے یو پی کے مسلمان جو تھے, بڑے اثر و رسوخ والے, بڑے بڑے ذمہ دار, بڑے بڑے جناب کر و فر کے مالک, وہ ہار گئے, اور ان کے مقابل جو غیر مسلم تھے وہ جیت گئے کیونکہ وہ میجورٹی میں تھے وہاں. ڈیوائیڈ پہلی بار سے. اب ان کو پریشانی اوہو یہ کون سا طریقہ ایسا آیا ہے کہ ہماری جو کلغیاں ہیں وہ زمین میں چلی گئیں اور ہم جو ہے ہمارے تو اثر و رسوخ ختم ہو گئے. اب وہ جو مسلمانوں میں یہ ہاہاکار مچی کہ اس ووٹ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے, تو پھر سر سید احمد خان کے ساتھ قافلے پہ قافلے آنے لگے, یہ ہوا کیا ہے. انہوں نے سوچے ہاں ہوا تو ہے, یہ تو مسلمان, یہ جو پاکستان نہیں ہندوستان, یہ جو ہندوستان ہے یہ کوئی یورپ تو ہے نہیں, یہاں تو مختلف قوموں کے لوگ بستے ہیں, مختلف مذہبوں کے لوگ بستے ہیں. مسلمان ایک بڑی طاقت ہے, ہندو ہیں, عیسائی ہیں, سکھ ہیں, تھوڑے بہت تھے عیسائی. تو انہوں نے سوچا کہ ہو یہ تو انتخابات کا طریقہ غلط ہے, مسلمانوں کی نشستیں الگ ہونی چاہیے اور غیر مسلموں کی الگ ہونی چاہیے, تب مسلمان اپنے آ سکیں گے اور بیٹھ سکیں گے ان منتخب اداروں میں. تو وہاں سے پھر جداگانہ انتخاب کی داغ مل پڑی. تو یہ ایک بر صغیر میں تو ووٹ جو ہے وہاں سے آ گیا. اگرچہ پہلے ہر شخص کو ووٹ کا حق نہیں تھا, پاکستان بننے کے بعد پھر ایڈلٹ فرنچائز آیا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں نے جو پہلا الیکشن دیکھا ہے نا جی, یہ کوئی بات ہے 51-52 کی بات ہے. ہماری میونسپلٹی کا الیکشن تھا, میں پاک پٹن میں تھا, پہلی دوسری میں پڑھتا تھا. میں جو اپنے گھر سے باہر نکلا, ہمارا گھر بڑی سڑک پہ تھا, تو میں نے دیکھا جو ہمارے دیوان صاحب تھے نا غلام قطب الدین, بابا فرید الدین گنج شکر کے سجادہ نشین, ان کا وہاں بڑا دبدبا تھا, بڑی ہیبت تھی, اور اس وقت تو چوں نہیں کرتی تھی چڑیا ان کے سامنے. ایک اسی یعنی دیوانوں کے خاندان میں سے ایک صاحب تھے, بڑے گرجدار آواز. یہ دیوانوں کا خاندان آپ نے اچھا, اب انہوں نے ہمیں دیوانہ بنا رکھا تھا. اب وہ جو ان کو کہتے تھے ہم دیوان گڑا, اچھا, یعنی گڑا جو ہے نا اولا ہوتا ہے نا, اس کو پنجابی میں گڑا کہتے ہیں نا, یا لباری سے. اچھا اچھا, تو گرج کے بولتے تھے تو گڑا کہتے تھے ان کو. وہ اب لوگوں کو ٹانگے کھڑے ہوئے ہیں وہاں اور لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں, ماں کی بہن کی, بیٹھو جلدی کرو, بیٹھو, نکلو گھر سے.
حیران پریشان. میں نے ادھر ادھر پوچھا بھائی یہ کیا قصہ ہو رہا ہے. اب میرے دیکھیے بچپن سے ایک بات نقش ہے میرے معلوم یہ ہوا کہ یہ دیوان صاحب جو ہیں یہ لوگوں کو ٹانگوں میں بٹھا کر یہ الیکشن میں ووٹ ڈلوانے لے جا رہے ہیں, ڈانٹ ڈپٹ کے ماں بہن کر کے گالیاں دے کر. دیر کر رہے ہو, وقت ضائع ہو رہا ہے. اور دیوان صاحب کی جب نے یہ کیا مجال کے لوگ وقت ضائع کریں. اب جناب اس حالت میں لوگ ڈرے سہمے دبکے دبکائے ٹانگوں میں بیٹھ رہے ہیں اور جا کے ٹپے لگا کے آ رہے ہیں. یہ میں نے الیکشن اپنے بچپن میں دیکھا. اور اس وقت پھر میں نے چند سال کے بعد اسی شہر میں یہ منظر دیکھا کہ ایک صاحب تھے راؤ ہاشم خان, وہ پیپلز پارٹی کے بنیادی کارکنوں میں تھے میرا خیال, وکیل تھے وہاں. انہوں نے پھر ایک گروپ بنایا دیوان صاحب کے خلاف. پنجاب شہر میں یہ جو پاک پٹن شہر ہے اس میں مہاجر بڑی تعداد میں آ گئے تھے پنجاب کے مختلف حصوں سے. اب انہوں نے جو گروپ بنایا اور دیوان صاحب کو للکار دیا. اور پھر ایک دن ایسا آیا پاک پٹن میں کہ انتخابات میں دیوان صاحب کو شکست ہو گئی اور راؤ محمد ہاشم جو ہیں وہ وائس چیئرمین منتخب ہو گئے اسمبلی کے. اس اسمبلی نہیں, وہ میونسپلٹی کے. اس وقت وائس چیئرمین ہی بنتا تھا منتخب, چیئرمین جو تھا ڈپٹی کمشنر یا وہ ایس ڈی ایم وغیرہ ہوتے تھے. تو یہ جھرلو کہا جاتا ہے اس دور میں, یہ کہاں سے آیا؟ محمد ہاشم خان ہے نا جی, وہ پھر پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے, پھر ایم این اے بنے. ابھی چند روز پہلے ان کا انتقال ہوا. تو ان کو ہم پاک پٹن کا بھٹو کہتے تھے. تو وہ پہلا الیکشن آپ دیکھیں, وہ الیکشن تو جھرلو تو ہوگا ہی نا. جب طاقت ہوگی بڑے لوگوں کے پاس وہ جو چاہیں کریں, جس طرح چاہیں ٹھپے لگا دیں. ان کو روکنے والا کون تھا؟ پھر جو لوگوں میں اب ہم کہتے ہیں نا پاکستان کے بعد کیا ہوا, پاکستان نے ہم کو کہہ دیا. پاکستان نے جو ہمیں عزت نفس دی, جو بیداری دی, جو ہمارے دلوں میں ایک امنگ روشن کی, اس سے پہلے کہا تھا پاکستان نے تو سب کچھ دیا. یہ اور الیکشن کا اس میں بڑا اہم کردار ہے. الیکشن تو پھر یہ ہوا کہ وہ لوگ منتیں کرتے تھے, جو پہلے گالیاں دے کے ووٹ لیتے تھے پھر منتیں کرتے تھے, ہاتھ لگاتے تھے پاؤں کو اور ہار جاتے تھے الیکشن. جی, تو یہ الیکشن میں نے دیکھا. اس کے بعد کئی الیکشن, لیکن شام صاحب جو انجینئرڈ الیکشن, ریگڈ الیکشن, یہ الیکشن وہ الیکشن, پاکستان میں جو ہمارے حکمران تھے یا سیاسی لیڈر تھے, انہوں نے سیاست کو کھیل کے طریقے سے نہیں کھیلا. کیونکہ سیاست ہے کھیل. آج ہار گئے کل جیت گئے, اور پھر آ گئی اس میں فوجی حکمران آ گئے. اب فوجی حکمران, پہلے تو ایوب خان آ گئے, ان کا ریفرنڈم میں نے دیکھا. میرے والد صاحب بیسک ڈیموکریسی جو تھی, بنیادی جمہوریت, اس کے رکن تھے, منتخب ہوئے تھے محلے سے. اب معلوم ہے جو پہلا انتخاب ایوب خان کا ہوا نا, تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ایوب خان کو جا کے ووٹ دینا ہے بس. مقابلے میں امیدوار کوئی نہیں تھا, یا ان کو نہیں دینا تو نہ دیں, آپ کاٹا لگا دیں دوسری جگہ جا کے. تو ایوب خان ایک بھاری اکثریت سے, میں آخر 90% سے زیادہ ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے. ظاہر مقابلے میں تھا ہی نہیں. تو بلا مقابلہ ریفرنڈم کا تجربہ, پھر صدر منتخب ہو گئے وہ. اس کے بعد انہوں نے پھر غیر جماعتی بنیادوں پر الیکشن کرائے. جی, ٹھیک ہے نا. تو غیر جماعتی بنیادوں پر یہ الیکشن ہوئے, پارٹیاں پھر بعد میں بحال ہوئی. شام صاحب ایک بریک کا وقت ہو گیا, بریک کے بعد ہم گفتگو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی الیکشن پہ. شام صاحب یہ انجینئرنگ الیکشن, ریگنگ الیکشن, دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے پاکستان میں انتخابات ہوتے تھے جن میں حسب توفیق لوگ دھاندلی کر لیتے تھے, امیدوار کر لیتے تھے, جعلی ووٹ دے دیتے تھے. سرکاری سطح پر براہ راست منصوبہ بندی کر کے جھرلو چلانا جو ہے, اس کا سب سے بڑا تجربہ ہوا 1977 میں, جو بھٹو صاحب نے کیا. 1970 میں جو یحییٰ خان نے انتخابات کرائے نا, وہ تو بالکل آزادانہ انتخاب تھے. حکومت نے اس میں کوئی حصہ نہیں ڈالا, خرابی نہیں کی. فاطمہ جناح کے خلاف بھی تو کوئی الیکشن نہیں, وہ بیسک ڈیموکریسی کا الیکشن تھا نا. اچھا, وہ جنرل نہیں, وہ بھی لمیٹڈ جنرل نہیں تھا, وہ صدارتی انتخاب تھا. اور وہ جب لمیٹڈ ووٹ ہوں گے تو اس میں بھی یہ ہوا کہ وہ جو بیسک ڈیموکریٹس تھے, کئی جگہوں پہ ان کو پکڑ کے پہلے بٹھا لیا گیا اور پھر ان کو ووٹ سرکاری اہتمام میں لے جایا گیا دینے کے لیے. اگر ان کو بھی کھلا چھوڑ دیا جاتا تو وہ بھی ایوب خان کامیاب نہ ہو پاتے. لیکن جو اڈلٹ فرنچائز کا الیکشن ہے
وہ 1970 میں ہوا، یحییٰ خان تھے اس وقت. تو حکومت نے پولنگ کے دن کوئی مداخلت نہیں کی، حسب توفیق جس سے ہو چکا جو اس نے کیا. اور مشرقی پاکستان کے بارے میں تو یہ کہتے ہیں کہ عوامی لیگ جو تھی وہ پولنگ سٹیشنوں پہ قابض تھی، اس کے ورکرز جو تھے، اس نے بھی کسی کو ووٹ نہیں ڈالا. اب ٹھیک ہے اپنے طریقے سے انہوں نے، مگر حکومت جو تھی اس میں فریق نہیں تھی. اب اس کے بعد میں آگے بتاؤں، یہ بھٹو صاحب کے خلاف تحریک چلی، دھاندلی کا الزام لگا، پھر ماشاء اللہ آ گیا. اس ماشاء اللہ نے جو ریفرنڈم کرایا جنرل ضیاء الحق صاحب نے، وہ بھٹو صاحب کو مات کر دیا. کیونکہ وہ ریفرنڈم کیا تھا، سوال تھا ایک، اگر آپ ملک میں اسلامی نظام چاہتے ہیں تو یہاں ووٹ لگا دی یس کے اوپر، نشان لگا دیں. اگر آپ یس پہ نشان لگائیں گے صدر ضیاء الحق جو ہیں 5 سال کے صدر منتخب ہو جائیں گے. بہت خوب. اور اس وقت نہ میں دیکھا نا جا کے ٹھکا ٹھک جناب یہ وہ ٹھپے لگ رہے تھے. اور جو جماعتیں اس وقت جنرل ضیاء الحق کی حامی تھیں ان میں ہمارے جماعت اسلامی کے لوگ بھی شامل تھے، جمعیت کے نوجوان بھی میں نے دیکھے، وہ حسب توفیق اسلام کا پرچم بلند کر رہے تھے، ووٹ ٹھپے لگا کے. اب اس کے بعد جنرل ضیاء الحق صاحب ہو گئے. اب وہ جناب چلیے، اب بھٹو صاحب کی روح جو ہے، پہلا انتقام تو اس نے وہیں لے لیا. ٹھیک. اس کے بعد انتخابات کرائے انہوں نے، وہ غیر جماعتی انتخابات تھے، اس میں خیر کوئی دھاندلی حکومت نے نہیں کی، وزیر بھی ہار گئے حکومت کے. جو پھر یہ مشرف صاحب کا ریفرنڈم ہوا وہ بھی ماشاءاللہ ویسا ہی تھا. وہ ہم ایک میٹنگ میں تھے ایڈیٹرز کی، اور یہ جو ہمارے جنرل احتشام ضمیر صاحب بھی وہاں کھڑے ہوئے تھے اور بھی تھے. تو اب جب میٹنگ ختم ہوئی اور اس میں انہوں نے کہا پرویز مشرف صاحب نے کہ نہ میں ایوب خان ہوں اور میں نہ ضیاء الحق ہوں، میرا ریفرنڈم تو بالکل اور طرح سے ہوگا. تو میں نے جب رخصت ہوتے وقت ہاتھ ملاتے نا ان سے، تو میں نے ہاتھ ملایا، میں نے کہا جناب ابھی تو آپ نے یہ فرمایا ہے لیکن یہ بات تو اب ریفرنڈم والا دن ہی فیصلہ کرے گا نا. اگر اس دن معلوم ہوا کہ آپ تو ان کے بھی ابا جان نکلے پھر کیا ہوگا؟ تو وہ جو احتشام ضمیر گھبرا گیا، پسینہ سا آ گیا. اور پرویز مشرف صاحب بھی چہنے سی ہنسی سے، جو ریفرنڈم کا دن آیا تو معلوم ہوا وہ تو ان کے ابا جان واقعی نکلے. وہاں بھی لوگوں نے ووٹ ڈالے نہیں ڈالے، ٹپ ہو گئے. اور پھر ہمارے ہاں یہ انتخابات اس سے پہلے جو ہوئے، یعنی 1985 کے بعد 88 میں ہوئے، 90 میں ہوئے، یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ایسی بنی کہ وہ ایک پارٹی کی مخالف دوسری کی حامی. پیپلز پارٹی کی مخالف جو ہیں جماعتیں وہ حکومت میں بیٹھی ہوئی ہیں، کبھی مسلم لیگ نون کی مخالف حکومت میں بیٹھی ہوئی ہیں. اور جناب ایسا ہوتا تھا کہ الیکشن ہے کل اور آج کھمبے آ رہے ہیں، لگ رہے ہیں، بجلی آ رہی ہے، گیس کی پائپیں بچھائی جا رہی ہیں، لوہا ڈاکے ڈالی جا رہی ہیں، اور دم مسکرات ہو رہی. گویا یہ پری پول ریگنگ جیسے کہتے ہیں وہ اس کا منظر تھا. یعنی یہ ترقی، یعنی آپ فنڈ دے رہے ہیں لوگوں اور جگہ جگہ سڑکیں بنا رہے ہیں آخر دم تک. تو یہ ایک طریقے سے انتخابات جو ہیں وہ ہمارے ہاں کبھی ہمارے سیاست دانوں نے، ہماری سیاسی رہنماؤں نے یہ نہیں سمجھا کہ ہم انہیں دوستانہ طریقے سے کھیلیں اور لڑیں. اس کا نتیجہ خرابی ہوئی ہے. اب بہت عرصے کے بعد ایک غیر جانبدار الیکشن کمیشن، کل وقتی ممبر، چیف الیکشن کمشنر، اب وہ کہتے ہیں بار بار 84 سال کا ہے کہ 86 سال کا ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ جناب ان کی عمر زیادہ بھی. اب یہ ہے کہ وہ، لیکن ان پر اعتماد ہے قوم کو. تو اب دیکھنا ہے کہ یہ الیکشن جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے. شمس صاحب یہ فرشتے ووٹ کیسے ڈالتے ہیں؟ یہ بڑی بات چلتی ہے جی، وہ فرشتے ووٹ ایسے ڈالتے ہیں کہ جن مقامات پر بہت دور دور کے مقامات ہوتے ہیں نا، وہاں بیلٹ پیپر زیادہ تعداد میں چھپوا لیے جاتے ہیں اور وہ اپنے حامی امیدواروں کو فراہم کر دیے جاتے ہیں، وہ ان میں ڈال دیتے ہیں، وہ فرشتے ووٹ ڈال جاتے ہیں. اب کیونکہ دور افتادہ مقامات پر کوئی کوریج وغیرہ نہیں ہوتی، پھر ہر پولنگ سٹیشن سے جو رزلٹ آتا تھا اس میں رد و بدل کر دیا جاتا. کئی جگہ ایسی شکایات ہوئی کہ یہاں آپ کے سامنے، میرے سامنے تو جناب انہوں نے 201 ووٹ شخص نے لیے، 400 دوسرے شخص نے لیے. جب وہی کاغذ دوسری جگہ پہنچا تو 400 ادھر ہو گئے، 200 ادھر ہو گئے. وہ کاغذ ہی بدل دیا پریزائڈنگ افسر نے.
لیکن اب ایسا نہیں ہوگا. ایک تو کیمرہ ہوگا, دوسرا یہ طے لیکن ہر کر جگہ لیا, نہیں ہوگا. یہ طے کر لیا گیا ہے کہ ہر پولنگ سٹیشن پر نتیجے کا اعلان ہو جائے گا اور وہ اس کی نقل فوری طور پر الیکشن کمیشن کو فراہم کر دی جائے گی. تو بہت سے انتظامات کیے گئے ہیں, لیکن اصل انتظام یہ ہے کہ میڈیا اور سول سوسائٹی اپنی آنکھیں کھلے رکھیں اور ہمارے سیاستدان بھی یہ عہد کریں کہ ان کو الیکشن منصفانہ کرانے ہیں. دیکھیے جہاں جہاں الیکشن منصفانہ ہوتا, انڈیا ہے اس میں ہاں دیکھ لیجیے جا کے, ترکی ہے, دوسرے ملک ہیں, مصر ہے ابھی جی. اب مصر میں کتنا ہنگامہ رہا, 1.5% ووٹ پر فیصلہ ہوا ہے پریزیڈنٹ کا, لیکن اور کئی دنوں کے بعد نتیجے کا اعلان ہوا ہے, لیکن ایک ووٹ ادھر سے ادھر نہیں ہوا. اور انڈیا میں تو گنتی جو ہے نا اس کو کئی کئی دن لگ جاتے ہیں, پولنگ کے بعد بعض اوقات کئی دن بعد نتیجہ آتا ہے, لیکن کوئی جھگڑا نہیں ہوتا, اعتماد موجود رہتا ہے. پاکستان میں اگر 1 گھنٹے کی تاخیر ہو جائے تو کچھ کو کچھ ہو جاتا ہے. تو ہم نے جو اپنا کلچر خراب کیا ہے نا, اور اپنے منہ پہ جو کالکیں ملی ہیں, اب دھونے کا وقت آ گیا ہے. شام صاحب, اب جو بھی نگران گورنمنٹ آئے گی, ہمارے جو موجودہ چیف الیکشن کمشنر ہیں, انہوں نے ابھی ضابطۂ اخلاق کی, وہ جیسے آپ نے ابتدا میں کہا تھا کہ رپورٹ بنے گی تو پتہ چلے گا, لیکن جب مکران میں الیکشن ہو رہا ہوگا, جب خاران کے کسی پولنگ اسٹیشن میں الیکشن ہو رہا ہوگا, یا اس طرح کسی پہاڑ کی چوٹی پہ کوئی پولنگ اسٹیشن بنے گا, وہاں پہ کون مانیٹر کرے گا؟ وہاں پہ وہ مختلف سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کے جو لوگ ہوں گے وہ مانیٹر کریں گے, اور ان کو جو شکایات ہوں گی وہ لوگوں کے نوٹس میں آئیں گی. اب تو آپ دیکھیے یہ جو موبائل ٹیلی فون ہے یہ تو ہر جگہ پہنچ چکا ہے. پہلے تو تارے بچھا کے آواز لے جانی یہ بڑا واقعی نو ڈاؤٹ بہت بڑا مانیٹرنگ تو جو ایک انقلاب آیا ہے نا کمیونیکیشن میں, وہی ان کے گلے کی زنجیر بن جائے گا. شام صاحب, اگلی خبر کی طرف چلیں, اور اگلی خبر ہے کہ پاکستان میں جو نئے امریکی سفیر ہیں وہ آ رہے ہیں, رچرڈ آلسن. تو آنے دیں, ہمیں کیا, کیمرون منٹر وہ جب آتے ہیں تو بہت بڑی خبر ہوتی ہے کہ پتہ نہیں نیا سفیر کیسے گا. کیمرون منٹر آئے, نرم طبیعت آدمی تھے. منٹر بھی ایک کیریئر ڈپلومیٹ تھے. جی, یہ بھی کیریئر ڈپلومیٹ ہے. کیمرون منٹر جو تھے وہ بھی ایک سینئر سفارتکار تھے. دیکھیے پاکستان کا جو سفارت خانہ ہے نا اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے. امریکہ میں کوئی للو پنجو یہاں سے نہیں آتا, امریکن اسٹیبلشمنٹ میں. ہاں نہیں, سینئر ڈپلومیٹ یہاں آتے ہیں. یہ کئی جگہ پہلے کام کر چکے ہیں جو نئے سفیر ہیں. یہ عراق میں بھی رہے ہیں, سعودی عرب میں بھی رہے ہیں, یو اے ای میں بھی رہے ہیں, کئی جگہ کونسل جنرل رہے ہیں, کئی جگہ ڈپٹی چیف آف مشن رہے ہیں. تو ایک بڑے منجے ہوئے آدمی ہیں, اور امید کی جانی چاہیے کہ احتیاط سے معاملات کو آگے بڑھائیں گے. دیکھیں جو کیمرون منٹر صاحب ہیں نا, ان کی ایک بات تو تھی کہ وہ تو خود اپنی حکومت سے الجھ رہے تھے ہمارے لیے کہ بھائی ہمیں کچھ فری ہینڈ دو, یہ ڈرون اٹیک کو روکو, یہ ڈپلومیسی کو کوئی کام بروئے کار آنے دو, یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ. ان کی بات وہاں نہیں سنی جا رہی تھی. انہوں نے کہا اب میں ایکسٹینشن لے لیتا, مجھے اب گھر واپس بھیج دیں. یہ حسین حقانی جیسے آدمی تھے میرا خیال. یہ بھی اچھا, حسین حقانی صاحب جیسے آدمی سے کیا مطلب جو ایک واقعی ویژن رکھتے تھے تعلقات کے بارے میں, پورے پیراڈائم کے بارے میں. بڑی, یہ تو ماشاءاللہ اچھی خبر ہے جی کہ حسین حقانی صاحب پر اس طرح آپ ایمان لے آئے. نہیں, ان کے پیراڈائم سے تو مجھے نہیں پتا تھا. میمو کی بات نہیں. اگر یہ بات میں منہ سے نکالتا آپ تو میرے پیچھے پڑ جاتے. اب خود آپ نے نکالی ہے تو پتہ نہیں کیمرون منٹر صاحب کا کیا حال ہوگا اگر سنیں گے کہ مجھے حسین حقانی بنا دیا. تو حسین حقانی تو خوش ہو جائیں گے, ان کو کیمرون منٹر بنا دیا. تو بہرحال دیکھیے حسین حقانی ہے, کیمرون منٹر تھے. اور یہ جو آنے والے کیا نام ہے ان کا, رچرڈ آلسن. اور رچرڈ آلسن جو ہے, اب دیکھیے ہمارے امریکی سفیروں سے کیسے کیسے تعلقات. شام صاحب, ایک بریک کے بعد, ایک بریک کا وقت ہے, آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شام صاحب, بریک سے پہلے آپ رچرڈ آلسن کے بارے میں کچھ بتانے والے تھے. نہیں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بھی ایک بڑے سیزنڈ آدمی ہیں, کوئی بچونگڑے نہیں ہیں, کل کے بچے نہیں ہیں, تو سرد و گرم چشیدہ ہے. اور پاکستان میں جو امریکی سفیر ہیں بڑے بڑے دلچسپ رہے ہیں. ایک فارلینڈ ہوا کرتے تھے, وہ ایوب خان کے خلاف جب تحریک چل رہی اس زمانے میں, اور وہ طرح طرح کی باتوں میں ان کا نام آتا تھا, اسٹوڈنٹس نے ان سے یہ کہہ دیا, فلان نے ان سے یہ کر دیا.
اور پھر اب ایک اوکلے ہوا کرتے تھے جب بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی، تو وہ اوکلے کو پاکستان میں سفیر سمجھا جانے لگا تھا امریکہ کا، تو یہ بھی تھا، جگہ جگہ دخل دیتے تھے. پھر ہمارے ہاں دیکھیے ہمارے ایک سفیر ایسے تھے جن کی بیٹی سے سکندر مرزا کے بیٹے نے عشق لڑا لیا، امریکی سفیر کی بیٹی ان سے شادی ہو گئی، وہ سمدھی بن گئے. صدر مملکت جو تھے میجر جنرل اسکندر مرزا، ان کے سمدھی ہو گئے امریکی سفیر. تو اس سے زیادہ جناب کیا بات ہو سکتی؟ اب تو ایسا کوئی مرحلہ اب ہو نہیں سکتا میرا خیال. اچھا شامی صاحب، رچرڈ آلسن کے سامنے جو چیلنج ہوگا، ایک تو سب سے پہلے کہ ہمارے پیسے ہمیں دیں گے، وہ پیسے تو آپ کو دے دیں گے. وہ تو کہہ رہے ہیں دیکھیے آپ نے امداد بندی نہیں کی بھائی. وہ کہتے ہیں آپ نے ہماری نیٹو سپلائی بند کر دی، ہم نے آپ کا پیسہ بند نہیں کیا. اور گزشتہ 3 سال میں کچھ $3 ارب آپ کو پیش کر چکے ہیں. وہ جو سول امداد تھی نا کیری لوگر بل کی، یہ ان کا کہنا ہے امریکیوں کا. اور باقی تو دیکھیے اب معلوم یہ ہوا ہے کہ نیٹو کی جو بحالی ہوئی ہے سپلائی کی، اب اس پر ایک باقاعدہ تحریری دستاویز تیار ہو رہی ہے. اور یہ جو یہاں رکے ہوئے ہیں بے شمار کنٹینرز، کئی تو ان میں چیزیں جو پیرشیبل آئٹمز تھے وہ گل سڑ گئی ہیں، کئیوں کے ریفریجریٹر بند ہو چکے ہیں، کئیوں کے چل رہے ہیں، ان کا خرچہ چاہیے، ڈیمیج ہو گیا ہے. اور پھر یہ کہ ان کو پہنچانا ہے، ان کی حفاظت کا انتظام بھی کرنا ہے. ایک سوچا گیا کہ جناب ان کو چمن کے راستے بھجوا دیں، یہ بلوچستان سے. اب وہ چیف منسٹر جو بلوچستان رئیسانی صاحب نے کہا ہم نہیں بیچتا بھائی، ہمیں ہتھیار دو پہلے، پھر آپ ہمیں گاڑیاں دو، پھر ہمیں آپ 50 پلاٹون دو ایف سی کی جو ان کی حفاظت کرے. ہم یہ مفت میں یہ کاروبار نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے ان کی حفاظت کی. اور ہمارے سید منور حسن صاحب اور دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں ہم تو روکیں گے. تو روکیں گے تو بات کی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک تحریر ہو رہی ہے، اور اس تحریر میں ان کا بھی کردار ہوگا. اس میں پہلی بات تو یہ بھی ہوگا کہ ہتھیار جو ہے مہلک ہتھیار نہ جانے پائے پاکستان سے افغانستان. لیکن اس کو انشور کون کرے گا، یہ ایک سوال ہے. یہی تو حملہ ہے. افغانستان سے پاکستان آ جائیں گے واپسی کے لیے، پاکستان سے افغانستان نہیں جائیں گے، اور فضائی راستے سے بھی نہیں جائیں گے. تو زیادہ تر تو یہ خوراک ہوگی اور دوسری چیزیں ہوں گی، اور پھر واپسی کے جناب لاکھوں کنٹینرز واپس جائیں گے. تو آپ کرایہ جو ہم نے کہا تھا $5000 ایک ٹرک کا لیں گے، وہ تو نہیں دیتے. وہ تو خیر کچھ کم ہو گیا، میرا خیال کو $250 پر ہی گزارا کرنا پڑے گا. وہ منور حسن کہتے ہیں نا کہ وہ پاؤں میں پڑنے والے تھے، ہم ڈر کے پڑ گئے. نہیں اب دیکھیے عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، یہ امریکی اخبار جو میں خبریں جتنی آ رہی ہیں اس میں یہی لکھا جا رہا ہے کہ امریکہ نے معافی مانگی پاکستان سے. وہ جو سوری جو ہے نا ہنری کی، اس کو وہ معافی ہی سمجھ رہے ہیں. ہماری انگریزی کیونکہ زیادہ مضبوط ہے، ہم اس کو اس طریقے سے سمجھ. دفاع پاکستان کونسل والوں کی تو بہت مضبوط، ان کی تو بہت مضبوط ہے، لیکن وہ بیچارے ان سے بھی آگے کئی معاملات ہیں. تو اب یہ جو ہماری نیٹو سپلائی ہے، اب تو یہ واپسی کی سپلائی زیادہ ہے نا، لیکن ہمارے لیے مشکل یوں ہے جی کہ ہم تو دیکھیے سلالہ میں ہمارے نوجوان شہید ہو گئے، اور ادھر یہ طالبان ناراض ہوتے ہیں تو وہ بھی جناب ہمارے خون جو ہے ان سے ہاتھ رنگ لیتے ہیں. تو ہم تو آگے خندق ہے، کیا کہیں گے، پیچھے خندق ہے آگے کھائی. یہ بڑی مشکل صورت ہے. اور رچرڈ آلسن کے لیے بھی کچھ اسی طرح کی صورت ہے. رچرڈ آلسن اب دیکھیے، اب تو میں نے تو ظہیر الاسلام جو ہے ہمارے، اب وہ جائیں گے آئی ایس اے کی چیف، وہ جا رہے ہیں. آئی ایس پی آر کہہ رہا تھا بھائی جناب کیا نہیں صاحب تو نہیں جانے کے ابھی، لیکن آہستہ آہستہ ممکن ہے وہ بھی چلے جائیں. ان کی بھی پرانی خبریں بڑی چل رہی ہیں جناب. اوباما سے ملاقات کی تھی، انہوں نے اپنے فلسفے پیش کیے، اوباما نے ان کو یقین دلایا بھائی ایسا نہ کرو پیارے بچوں، ہمارے بارے میں کوئی ایسا خوف نہ کھاؤ، ہم آپ کے ایٹمی پروگرام کو کچھ نہیں کہتے. تو اوباما نے ان کو تسلیاں دلائیں، انہوں نے ان سے شکوے کیے، اور کچھ وکی لیکس میں بھی بہت کچھ آ چکا ہے. جی شام صاحب، کچھ سوالات لے لیں فیس بک پہ. آج ہم نے سوالات کا خاصا حصہ میرے سوالات میں خرچ ہو گئے، اور سوالات آج ہم فیس بک سے لے رہے ہیں. یہ عاصم الیاس صاحب ہیں، انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ بنگلہ دیش ماڈل کی بجائے ہم ایرانین ماڈل پہ توجہ کیوں نہیں دیتے، وہ کیوں نہیں لے آتے پاکستان میں؟ تو لے آئے، بسم اللہ کریں، توفیق حسب توفیق، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. تو یہ وہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن سے تو آنا نہیں، نہ الیکشن سے آنا ہے. تو وہ تو پھر جس طریقے سے آنا، اگر ہمت ہے تو لے آئے. ایسے خیالات جو ہیں، دیکھیے پہلے تو ایسے خیالات دل سے نکال دیں، یہ خواب ہیں.
پاکستان میں پاکستان کے حالات کے مطابق ہی کام ہوگا نا. یہاں ووٹ کے ذریعے انقلاب لانے کی کوشش کریں. اچھا شامی صاحب، یہ یار یاول صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا جو وزیرستان جانے کا فیصلہ ہے، کیا ملا عمر اور ظواہری کے ساتھ لنچ اور حکیم اللہ محسود کے ساتھ ڈنر کریں گے یہ، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں فائدہ ہوگا بھائی؟ اگر خود ہی تو کہہ رہے ہیں لنچ اور ڈنر کریں گے، تو پھر لنچ اور ڈنر کریں گے تو فائدہ تو ہوگا. دیکھیے وہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جائیں گے. بھائی جو ڈرون حملوں میں مرتے ہیں ان کے نام تو بتاؤ، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. ویسے ہم سب اس سے کچھ بہتری آئے گی اگر یہ نام ہمیں پتہ چل جائے، نو ڈاؤٹ بہتری. کون لوگ ہیں جو مرے؟ بھائی کون ہے؟ 300 آدمی، 200 آدمی، 100 آدمی، وہ کون ہے؟ سیویلینز ہیں، یہاں کے رہنے والے ہیں، باہر سے آئے ہوئے ہیں. کوئی شناخت تو ہو ان لوگوں کی جن پر یہ تہمت لگا دی ہے آپ نے. شامی صاحب یہ ایک دیکھنے والی ہے بھارت سے، انہوں نے لکھا ہے گوراوی پال. ہاں جی. یہ آپ کی جو ریفرنس دے رہی ہیں جو آپ نے برما کے حوالے سے گفتگو کی. ہاں جی. وہ کہہ رہی ہے جی برما میں صورتحال ایسی نہیں ہے جس طرح کی آپ پینٹ کر رہے ہیں. مسلمان لوگ جو ہیں وہ وہاں پر وہ بھی زیادتیوں کا ارتکاب کر رہے ہیں. نہیں، میں نے تو یہ بات عرض کی تھی کہ OIC وہاں اپنی انکوائری ٹیم بھیجے، وہاں جا کے معاملات کو دیکھا جائے. میں نے تو یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے مسلمانوں میں بھی بعض گروہ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو تشدد پسند ہے. تو یہ اب وہاں دیکھیے ایک وہ تو اقلیت میں ہے نا، تو اقلیت میں جو ہوگا اکثریت کے مقابلے میں تو پھر دیکھیے بے بس ہی ہوگا نا. تو میں نے یہ عرض نہیں کیا کہ یہ وہاں ایک طرف سب ٹھیک ہے اور ایک طرف سب غلط ہے. میں تو کہہ رہا ہوں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. شمس صاحب یہ آخری سوال ہے اور یہ ہیں شمیم احمد انجم صاحب. یہ کہتے ہیں کہ سیاستدان، میڈیا مطلب اینکرز اور اینالسٹ اور ان سب صحافیوں کے، انہوں نے کچھ کے نام بھی لکھے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو ان کے درمیان، انہوں نے ایکچولی بہت سخت زبان لکھی ہے، میں تھوڑا سا اس کو نرم کر کے بیان کر رہا ہوں، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان جو اتحاد ہے وہ بیسیکلی عوام کو الجھائے دے رہا ہے. تو عوام کا، سیاستدانوں اور میڈیا کے درمیان، اچھا، تو وہ عوام کو الجھائے دے رہا ہے. عوام کیا کرے؟ تو عوام ان کو الجھا دے. کیونکہ وہ سیاستدان تو کہتے ہیں میڈیا میں بدنام کر رہے ہیں، میڈیا کہتا ہے کہ سیاستدان ہمارا ناطقہ بند کیے ہوئے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں آپس میں مل کے الجھا دیے، یعنی نورا کچھ نہیں کر رہے ہیں. تو پھر آپ انہوں نے تو خود مل کے انہوں نے تو سب کو الجھا دیا. ان کو بھی مبارک ہو. شامی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور آپ نے پہلے بھی بتا دیا ہے، شامی صاحب نے، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور شامی صاحب نے پہلے بھی بتا دیا کہ آئندہ ملاقات جو ہوگی آپ سے وہ رمضان کے بعد اور بلکہ عید کے بعد ہوگی. اور عید کے بعد انشاءاللہ عزیز ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور آپ کو رمضان بھی مبارک ہو اور آپ کو عید بھی مبارک ہو بشرط زندگی انشاءاللہ عزیز. اور آپ کو عید بھی مبارک ہو. رمضان کی بابرکت ساتھوں میں ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پہلے تو آپ رمضان مبارک کر لیں بھائی، عید کی طرف آپ جا رہے ہیں، پہلے رمضان پورا کریں گے تو عید کریں گے. جی بالکل، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رمضان کی بابرکت ساتھوں میں ہمیں یاد رکھیے گا، اور عید کے دن بھی ہمیں یاد رکھیے گا. اور ہماری طرف سے پیش کی رمضان بھی مبارک آپ کو اور عید بھی مبارک. عید کے بعد تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.